کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کچھ لوگ بڑی سے بڑی مشکل سے بھی کیسے محفوظ نکل آتے ہیں؟ آج ہم روحانی تحفظ اور شفا کی دو ایسی ہی بالکل سچی کہانیاں جانیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ ایک مستقل تعلق کس طرح ایک غیبی ڈھال بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ایمان کو اپنانے کے دو بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف مشکل پڑنے پر خدا کو پکارتے ہیں اور جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے وہ تعلق بھی بس کمزور پڑ جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو ہر حال میں چاہے خوشی ہو یا غم اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی فرق زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے اپنی پہلی کہانی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ مستقل تعلق ایک ایسی غیبی ڈھال بن جاتا ہے جسے کوئی بھی چیز توڑ نہیں سکتی۔ تو ہماری پہلی کہانی ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جن کے روزمرہ کے ایک سادہ سے روحانی عمل نے ان کے گرد ایک ایسا ناقابل تسخیر حصار قائم کر دیا جو حیران کن تھا۔ یہ خاتون روزانہ 2000 مرتبہ استغفار کیا کرتی تھی، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ذرا سوچئے، 2000 بار! یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے دل کو مسلسل پاک رکھنے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ایک گہری کوشش تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس معمول کو شروع کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں ایک بہت عجیب خواب آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش شخصیت ان کے بستر کے پاس کھڑی ہے اور انہیں کسی ایسی آفت سے بچا رہی ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی۔ یہ ایک غیبی اشارہ تھا کہ ان کی دعائیں سنی جا رہی ہیں۔ اس خواب نے ان کو اور ہمت دی۔ انہوں نے اپنے عمل کو اور بھی گہرا کر دیا۔ رات کی گہری خاموشی میں تہجد کی نماز شروع کی، قرآن کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ کی تلاوت، نبی پر درود بھیجنا اور استغفار تو خیر جاری ہی تھا۔ یہ سارا سلسلہ فجر کی اذان تک چلتا رہتا۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور خواب آیا، اور اس بار پیغام بالکل واضح تھا۔ ایک آواز نے ان سے پوچھا، تم پر 2 مرتبہ جادو کیا گیا مگر وہ بے اثر رہا، آخر تم ایسا کون سا عمل کرتی ہو؟ یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے اعمال واقعی ایک ناقابل تسخیر روحانی ڈھال بن چکے تھے۔ تو اس کہانی سے جو سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے وہ ہے روحانی ڈھال کا تصور۔ استغفار، سورۃ البقرہ اور دوسرے اذکار مل کر جادو، حسد اور دوسرے شیطانی اثرات کے خلاف ایک بہت ہی طاقتور دفاعی حصار بنا دیتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چلیں اب ہم اپنی دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکز ہے ذکر کی طاقت سے ایک اچانک اور پریشان کن بیماری پر قابو پانا۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے جس کی زندگی میں ایک دم سے بھونچال آ گیا۔ وہ بالکل صحت مند تھی، لیکن پھر اچانک وہ غیر ارادی طور پر الفاظ دہرانے لگی۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس نے اس کا سکون چھین لیا اور اس کی روزمرہ کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا۔ اور یہاں کہانی ایک حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔ اس شدید پریشانی میں اس نے نہ کسی ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ ہی کسی عامل کا، اس کا بھروسہ کہیں اور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا علاج براہ راست اللہ کے ذکر سے کرے گی۔ اس کا منتخب کردہ عمل تھا روزانہ 300 مرتبہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا سارا توکل، ساری امید بس ان الفاظ کی طاقت پر مرکوز کر دی، اور نتیجہ حیران کن حد تک فوری تھا۔ صرف 4 دنوں کے اندر وہ کیفیت ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ سچے دل سے کیا گیا ذکر کتنی تیزی سے اثر دکھا سکتا ہے۔ اس لڑکی کا ماننا یہ تھا کہ شاید یہ اس کے کسی پچھلے گناہ کی وجہ سے ایک آزمائش تھی، اور اللہ نے استغفار اور ذکر کی برکت سے اسے فوری شفا عطا فرما دی۔ اس نے آزمائش کو توبہ اور اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ تو ان 2 کہانیوں سے جو عملی اور مؤثر روحانی اعمال سامنے آتے ہیں نا، آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ تو ان کہانیوں کی روشنی میں وہ کون سے 6 کلیدی اعمال ہیں جو روحانی مضبوطی کی بنیاد بنتے ہیں؟ پہلا، سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ دوسرا، کثرت سے استغفار یعنی معافی مانگنا۔ تیسرا، نبی پر درود پاک بھیجنا۔ چوتھا، صبح اور شام کے مخصوص اذکار۔ پانچواں، اور یہ بہت ضروری ہے، 5 وقت کے فرض نماز کی پابندی۔ اور چھٹا، رات کو تہجد کی عبادت اور قرآن سے لگاؤ۔ اچھا، ان تمام اعمال کا حتمی مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ آئیے اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آخر میں ان کہانیوں کا اصل سبق کیا ہے؟ یہی کہ ایک مستقل روحانی تعلق صرف مشکلات کا حل نہیں ہے، یہ دل کو مضبوطی بخشتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو ایک غیبی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک پرامن اور باہمت زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔
تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روحانی طاقت اور سکون کا حقیقی راستہ کیا ہے؟ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ راستہ اللہ کے ساتھ ایک مخلص، گہرے اور مستقل تعلق میں ہی پوشیدہ ہے۔